حسن صاحب آپ کی جانب آؤں گی. جس طرح سے عادل صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی منظرنامہ جو ہے بالکل تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور خاص طور پر اس فیصلے کے بعد اب سیاسی جماعتوں کی قیادت کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں دو چیزیں تو اب آپ کو دیکھنا پڑے گی. ایک کئی دنوں سے ایک بات جو ہے وہ مطالبہ کیا جا رہا ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین کی طرف سے، رہنماؤں کی طرف سے پریس کانفرنس بھی کی جا رہی ہے کہ آپ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیتے. لیول پلینگ فیلڈ تو میرے خیال میں یہ سب سے بہترین لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ جو آج فیصلہ آ گیا. سارے اسی پوزیشن پر آ کے کھڑے ہو گئے، سارے اپنے اپنے کیسز جو لوٹ مار کی ہے اور جو ایک خوفناک جو ہے وہ پاکستان کو لوٹنے کی وارداتیں انہوں نے ڈالی ہیں اور جو کرپشن کے الزامات ہیں یہ میرے پاس موجود ہیں. یہ تمام ڈاکومنٹس جو نیب میں پیش ہوئے اور جو عدالتوں میں پیش ہوئے یہ میرے تو نہیں ہیں، یہ وہی ہے جو خطرناک وارداتیں جو ان سیاستدانوں نے ڈالی اور دیگر اشرافیہ نے جو سرکاری خزانے کی لوٹ مار کی، یہ انہی کی خطرناک وارداتیں ہیں. آج جو فیصلہ آ گیا میرے خیال میں سب کو اس پر اعتماد کرنا چاہیے اور نیب پر سب کی نظریں ہیں. اب تو ان پر جو ہے وہ دیکھیں کہ وہ پورے کیسز کھولیں، سب اپنا احتساب اور بیلنس ہونا چاہیے. لیکن وہ بات درست ہے کہ نیب کے جو ادارہ ہے اس کو مشرف کے دور میں دیکھ لیں، اس کو سیاسی جماعتوں کے لیے استعمال کیا گیا، پھر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر سے ایک جماعت نکل آئی، پھر مسلم لیگ قاف بھی جماعت نکلی اور بھی سیاسی جو ہے وہ سیاستدانوں کو جوڑنے توڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا. پھر ہم نے دیکھا کہ بلکہ سیاسی جماعتیں بنانے اور توڑنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا اس ادارے کو. اب تو اس فیصلے کے بعد اگر ریویو نہیں فائل کیا جاتا یا یہی فیصلہ جو ہے وہ کنٹینیو کرتا ہے تو پھر تو چیئرمین نیب پر جو ہے وہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے اور ان پر تمام عوام کی نظریں ان پر جو ہیں وہ ہوتی دکھائی دیتی ہیں کہ وہ فیصلے کو کس اینگل سے لیتے ہیں. تمام کیسز کھولتے ہیں جو 700 ارب روپے کے 1809 مبینہ کرپشن ریفرنسز ہیں، کیسز ہیں، انویسٹیگیشنز ہیں، تحقیقات ہیں، انکوائریز ہیں، ان کو کس انداز میں کھولتے ہیں. لیکن یہاں پر دو چیزیں بالکل جو ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے. اب بے شمار جو ہے وہ سوالات ہو گئے کہ فلاں کا کیس کھلے گا، اس پر بھی ہم آتے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے تحریری فیصلہ آیا ہے، اس کو پڑھا جائے گا تو بے شمار چیزیں واضح ہوں گی کہ ریزنز کیا دی گئی ہیں جو ہے وہ اس فیصلے میں اس کو قلعدم قرار دینے کی. اب وہ ریزن دیکھی جائیں گی تو وہ کافی چیزیں جو ہیں اس کے جوابات کلیئر ہوں گے. جس ابھی عدیل ورائے صاحب بتا رہے تھے کہ ان کی وفاق میں کسی سے بات ہوئی، میری بھی ان سے بات ہوئی، ان کا یہی خیال ہے کہ وہ اس کو ریویو میں جائیں گے. لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ ریویو میں جائے گی، اگر نگران حکومت ریویو میں جاتی ہے یا متاثرین میں سے کوئی ریویو میں جاتا ہے تو پھر جو بینچ بنے گا تو یہ چیف جسٹس صاحب تو موجود نہیں ہوں گے. تو پھر اگر وہ دوبارہ سے ریویو میں جاتے ہیں تو کیا جو بھی آئندہ جو چیف جسٹس صاحب آ رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ خود اس بینچ میں شامل ہوں گے یا وہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب ہیں یا وہ ان کو شامل کر دیں؟ تو پھر کیا فیصلہ ہوگا؟ تو یعنی ابھی ہمیں کافی چیزوں کو انتظار اس کو پڑھنا پڑے گا. نہیں حسن، نہیں دیکھیں ابھی تو ریویو میں جانا ہے نا. ابھی تو نہیں گزارش ہے، نہیں گزارش ایسے نہیں ہے. نہیں میری بسد احترام. جی ساتھ صاحب جی. دیکھیے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. ہم اس بات کے اوپر بحث کرتے رہیں گے کہ جج صاحبان کے مختلف لیگل پوائنٹس پہ مختلف پوائنٹ آف ویوز ہیں. ہم اس کے اوپر بھی بحث کرتے رہیں گے جس حد تک کچھ لکھی ہوئی چیزوں سے، خطوط سے، پروسیڈنگ سے ہمیں سپریم کورٹ کے جو انٹلیکچول پرنسپل دیگر سپریم کورٹ کے اندر اگر کوئی سائیڈز ہیں دو جو ایک پوائنٹ آف ویو آف لا سے ایگری کرتی ہے، دوسرے پوائنٹ آف ویو آف لا سے ایگری کرتا ہے، ہم اس پہ بحث کرتے رہیں گے. لیکن یہ سپیکولیٹ کرنا کہ بینچ فارمیشن سے فیصلے کے اندر کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، میرا خیال ہے یہ شاید یہ تو میں نہیں کہہ رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں ریویو میں جب جائے گا. ساسو صاحب میں جو عرض کر رہا تھا سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ریویو میں جائے گا. اگر وہ نہیں جائیں گے تو متاثرین میں سے کوئی جائے گا، اس کو میرٹس پہ ڈیسائیڈ کرے گا. تو صاف ظاہر ہے وہ تو میرٹس دیکھیں گے نا کہ کیا یہ فیصلہ درست تھا نہیں تھا. وہ ریویو میں جائے گا تو اس ٹائم یہ بھی دیکھنا ضروری ہے نا کہ کیونکہ اب چیف جسٹس صاحب وہ اگر ریویو میں جاتے ہیں تو یہ چیف جسٹس صاحب تو وہاں پر پھر اس بینچ میں نہیں ہوں گے. تو میں اس پر جو ہے وہ بات کر رہا ہوں. یہ ایک سوال ہے جس کا جوابات جو ہے وہ آپ جیسے وکیل حضرات کو بالکل عوام کو دینا چاہیے اور یہی جواب ہوگا نا کہ آئندہ اب کیا ہوگا. کیونکہ یہ چیزیں تو آ گئی، کرپشن کے انبار انہوں نے لگے، چیزیں چلتی رہی، نیب جو ہے وہ سیاستدان کو جوڑ توڑ کے لیے استعمال میں لایا جاتا رہا. لیکن اب آگے کیا ہوگا جس کی یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا جب ریویو میں جائیں گے تو پھر جو ہے وہ جو بینچ ریویو میں جو چیف جسٹس صاحب کی کیونکہ وہ تو نہیں ہوں گے، پھر ان کی جگہ جو بیٹھیں گے پھر کیا وہ ڈیسیژن کریں گے؟ کیا دوبارہ سے کیس کو سننا پڑے گا
اس پر بھی کئی سوالات ہیں. اب اگر آ جائیں تو یہ کیس کے فیصلوں پہ، یہ کہ جب جو کون سے کیس کھلیں گے، دیکھیں تقریباً 700 ارب روپے کے 1809 کیسز ہیں جسا میں ابھی بتا رہا تھا. 450 سابق اراکین پارلیمنٹ، حاضر سروس، ریٹائرڈ افسران اس میں شامل ہیں، اور کچھ پرائیویٹ حضرات ہیں جن کی فہرست جو ہے وہ اس میں نام داخل کیے گئے. اور 2019 میں 1809 جو ہیں وہ کیسز چل رہے تھے، جس میں سے بے شمار جو ہیں تقریباً سارے کیسز کو بند کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ 50 کروڑ سے نیچے آتے تھے، اور ان میں اگر دیکھا جائے تو 460 ریفرنسز ہیں، 270 تحقیقات ہوئی، 456 انکوائریز ہیں، 623 جو ہیں وہ شکایات کمبائل لگے، اور نیب کی تاریخ میں پہلی دفعہ 3809 ریفرنسز فائل ہوئے. اس پر بھی جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں. اور پھر اگر دیکھا جائے تو اس میں آپ یہ چھوٹے موٹے جو مچھلیاں، تو ان کے خلاف تو کیسی تو روٹین کا معمول ہے، لیکن سابق صدر آصف زرداری صاحب، بلاول بھٹو زرداری، حسن یہ بتائیے، شریف خاندان اس میں شامل ہو جاتا ہے. پھر اس میں سابق 14 وزرائے اعلیٰ ہیں، ان کے نام بھی شامل ہیں: پرویز الہی، عثمان بزدار، حمزہ شہباز شریف، اسلم رئیسانی، عبدالقدوس، پرویز خٹک، محمود خان، قائم علی شاہ، مراد علی شاہ، منظور بھٹو، حیدر اعظم ہوتی، مالک بلوچ، ثناء اللہ زہری. پھر ایک لمبی فہرست ہے. پھر آپ آگے آ جائیے، 40 سابق وزراء ہیں جن میں جو ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان بھی شامل ہیں، خواجہ سعد رفیق بھی ہیں، سبطین خان، علیم خان، خسرو بختیار، ہاشم بختیار، نصر اللہ دریشق، حینا ربانی. پھر اور بڑے بڑے کیسز کا اگر میں نام سامنے رکھوں، عوام کو تو تھوڑا سا اپڈیٹ کرنا چاہیے نا، کہ جعلی اکاؤنٹس کیس، پارک لینڈ کیس، پھر چودھری شوگر مل کیس، ہیلی کاپٹر کیس، اومنی گروپ بہت بڑا کیس، پھر اس کے بعد شوگر مل کیس، چینی سکینڈل. پھر آپ کو یاد ہے کہ وہ بے نامی اکاؤنٹس، پھر جعلی جو ہے وہ جو ٹرانزیکشن وہ پکڑی جانا، یہ ایک لمبا پنڈورا باکس کھلے گا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ، میں ایک سوال پوچھ سکتا ہے. جی سعد صاحب. حسن صاحب یہ بتائیے، میرا یہ اپنے دونوں دوستوں سے، کیونکہ حسن کی بہت گہری نظر ہے پنجاب کی پالیٹکس کے اوپر، اور بیوروکریسی پہ، اور سیاست پہ، اور عدیل کی اسلام آباد پہ، اگر یہ کیسز کھل گئے کسی وجہ سے، اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ مان لیا گیا، جس میں ابھی بہت سا وقت ہے، many a slip between the cup and the lip، تو کیا اس میں گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں؟ عدیل صاحب، کیا انٹرم گورنمنٹ کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں ہو جائے گا اس طرح کی بات؟ کیونکہ وہ تو بڑی محدود فیصلے کر سکتی ہے، گرفتاریاں تو میرا خیال ہے باہر ہوں گی ان کے دائرہ اختیار سے. یہ نیب کا ہے، یہ نیب کو اختیار ملا ہے 7 روز کے اندر تمام انویسٹیگیشن کھولنے کا. وہ پولیس بھی تو ساتھ چلے گی نا. تو جب وہ کھولیں گے تو نیب نے جو ڈائریکشن میرٹ پہ دیکھیں گے. آپ یہ چیزیں دیکھیں نا، جب اختیار مل گیا نیب کو تو نیب دیکھے گا جو میرٹ اور شفافیت پر. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان پہ ذمہ داری عائد ہو گئی کہ اب وہ اگر جب تک کوئی اگلا فیصلہ نہیں آتا تو وہ ان تمام کیسز کو کھولیں، تو پھر ایک بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہوں گی. وہ الگ بات ہے کہ وہ سمگلنگ کیس اور جو مافیاز ہیں ان کے خلاف آئندہ آنے والے دنوں میں، بلکہ اگلے ہفتے سے آپ دیکھیں کہ بڑی گرفتاریاں ہوں گی. اور پھر ان میں یہ جو آوازیں آپ سن رہے ہیں کہ فلاں یہ کام ہو گیا، اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، یہ دراصل ان کے مبینہ فرنٹ مین کے نام سامنے آ رہے ہیں. اور جو فہرستیں تیار ہوئی ہیں، آپ کو پتہ ہے سیاست دان کے سورسز ہوتے ہیں، ان تک بھی کچھ نہ کچھ اطلاعات پہنچ گئی ہیں کہ اگر ان تک راستہ کھل گیا، یہ گرفتار ہو گئے تو ایٹومیٹکلی وہ ان تک جو ہے وہ شکنجہ سخت ہوتا چلا جائے گا. تو یوں کہنا کہ اگر نیب کے یہ کیسز کھل گئے تو پھر تو بہت بڑا پنڈورا باکس ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جب سے نیب بنا تھا 99 سے، تو اس وقت سے اب تک جو ہے وہ اربوں روپے، 1100 ارب روپے سے زائد کے کیسز نکلیں گے. یہ تو جو ان کے ساتھ لنک کرتے ہیں، ابھی تو بے شمار کیسز کے بتایا 700 ارب روپے کے کیسز، پھر اس کے بعد جو کیسز معاف ہوئے تقریباً 1170 ارب روپے کے قریب یعنی حسن صاحب ایک نیا پنڈورا باکس جو ہے وہ کھلنے والا ہے، اور مزید جو ہے وہ گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں.